تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر کتنے واقعات بیان کیے ہیں. مثلا قوم عاد کو لے لیجئے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. ایسے طاقتور درخت کو پکڑتے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اتنے لمبے قد ہیں اور اتنے جو ہے وہ ہیوی قسم کے اور ہیکل قسم کے وہ انسان ہے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی عجیب طریقے سے آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو بڑے طاقتور سمجھتے تھے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا تھوڑا سا ہوا کو ذرا تیز چلایا. آج بھی آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو کیسے جو ہے وہ انسانوں کے وہ معاملات ہی سارے کے سارے جو ہے چوپٹ ہو جاتے ہیں. کہیں جو ہے وہ گاڑیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کہیں درخت جو ہے وہ جوڑوں سے اکھڑ کے نیچے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں جو ہے مکانوں کی چھتیں جو ہے اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خزانوں میں ہر چیز ہے. اللہ جھنجھوڑتے ہیں انسانوں کو، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، بچو اللہ کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید، اللہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچو. تو قوم عاد کتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. قالوا من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے کوئی؟ آئے سامنے کوئی ہے ہی نہیں ان سے زیادہ طاقتور. لیکن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان کو مسلسل اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ مالک من الہ غیرہ، سمجھ لو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. تمہارا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کی مانو، اس کو مانو اور اس کی مانو. لیکن وہ قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نافرمانی پہ نافرمانی ہے، نافرمانی پہ نافرمانی ہے. نبی کے بات کو جھٹلایا جا رہا ہے، نبی کا استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، بالآخر پھر نتیجہ وہی ہوا جو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہوا کو بھیجا ہے اور ایسے ہوا چلی ہے کہ ان کو اٹھا اٹھا کے جو پٹخا ہے ایک دوسرے میں لگتے ہیں اور وہ گرتے ہیں زمین پہ. اب ہوا نے ان کی طاقت کو، اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کی طاقت کو توڑا ہے، ان کی قوت کو ریزہ ریزہ کر دیا. اللہ نے ان کی طاقت کو پاش پاش کر دیا. اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ کیسے چل سکتی ہے؟ بھائی اللہ سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا. کیا ہو گیا ہمیں بھی؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام، اللہ کی ناراضگی کے بول، لباس اللہ کی ناراضگی والا، خوراک اللہ کی ناراضگی والی ہدی، ہمارا کمانا اللہ کی ناراضگی میں، ہمارا جو ہے وہ خرچ کرنا اللہ کی ناراضگی میں. ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ جو ہے وہ پھر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں آندیاں آ جاتی ہیں، کہیں بارشوں کا طوفان آ جاتا ہے. تو قوم عاد کے ساتھ ایسا ہی ہوا. پھر اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو پٹک پٹک کے مارا پھر نیچے اور ہلاک کر دیا. ایسے جیسے وہ کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں نیچے.